الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ سب کو فیضان اسلامک اکیڈمی کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اساس الصرف کے ہم لیکچرز پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین تقسیم ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ آج کے سبق میں ہم فاعل کے اعتبار سے یعنی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کو پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ چوتھا سبق، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام دو ہیں، پہلی فعل معروف اور دوسری فعل مجہول۔ فائدہ: ہر فعل یعنی کام کا فاعل یعنی اس کام کو، اس فعل کو کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے ضربہ معنی مارا، یہ فعل کام اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک فاعل یعنی کوئی مارنے والا نہ ہو۔ تو عزیز طلبہ کرام، جو بھی کام انسان کرتا ہے یا جو بھی کام ہوتا ہے، اس کام کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہر فعل کا فاعل ضرور ہوتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، فعل کرنے والے کو۔ تو اب اس کام کا جو کرنے والا فاعل ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی تقسیم ہے فعل معروف۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل یا وہ کام جس کا فاعل معلوم ہو، جس کے کرنے والا معلوم ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، ضرب زید، زید نے مارا۔ اس مثال میں مارنے والا جو عمل ہے، اس کا فاعل یعنی اس کا مارنے والا زید ہے، یہ بات پتہ چل رہی ہے، یہ بات معلوم ہے۔ اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فاعل تو ہو لیکن معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، ضرب زید، زید مارا گیا۔ اب اس میں فاعل تو ہے یعنی زید مارا گیا، زید کو کسی نہ کسی نے مارا ضرور ہے، لیکن اس جملے میں اس فاعل کا پتہ نہیں چل رہا، اس فاعل کا علم نہیں ہو رہا۔ تو جس فعل کے فاعل کا علم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق میں ہم نے فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کو پڑھا۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، اور ایک کو فعل معروف کہتے ہیں، دوسرے کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معروف جس میں فاعل کی طرف نسبت ہو سکے، جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل کا معلوم نہ ہو سکے۔ آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہم پڑھ چکے، اس کو آپ سبق میں بھی دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کریں۔ نیچے مثالیں دی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ آپ نے ترجمے پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا اس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پہلی مثال، نصر زید، زید نے مدد کی۔ اب اس میں باقاعدہ فاعل زید کا علم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ فعل معلوم ہے۔ اسی طرح ختم اللہ، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ مہر لگانے والا عمل اللہ جل شانہ کی طرف ہے، تو یہ فاعل کا پتہ چل رہا ہے، تو اللہ اس میں جلالہ یہاں فاعل ہے، تو یہ بھی فعل معروف ہے۔ شربا ماء، پانی پیا گیا۔ اب پینے والا جو عمل ہے، پانی پینے والا، یہ پیا تو گیا ہے لیکن کس نے پیا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا، لہذا یہ فعل مجہول ہے۔ فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ دروازے کھلنے کا عمل تو پتہ ہے لیکن کس نے کھولا یہ نہیں پتہ چل رہا، اس کے فاعل کا معلوم نہیں ہو رہا، تو یہ فعل مجہول ہے۔ کتب بکر، بکر نے لکھا۔ اس میں واضح طور پر فاعل کا علم ہو رہا ہے کہ بکر نے لکھا ہے،
لہذا یہ فعل معروف ہے۔ ذہب عمر، امر گیا، یہاں پر بھی جانے والا عمل جو ہے یہ امر کے اس طرف نسبت ہے، فاعل معلوم ہے، لہذا یہ بھی فعل معروف ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کو لکھیے، انشاءاللہ حسب حد المقدور اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، تاکہ علم دین کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، سیکھنا، سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، نئے سبق کے ساتھ نئے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔